بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کے متعلق عقیدہ۔ شفاعت کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ برحق ہے اور ہوگی صرف ان لوگوں کی جن کے دین و مذہب کو خداوند عالم پسند فرمائے گا اور انہوں نے صغیرہ یا کبیرہ گناہ کیے ہوں گے۔ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، وہ محتاج شفاعت نہیں ہوں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ اسے میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ نیز فرمایا، حاجت روائی اور کامیابی کے لیے توبہ سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں ہے۔ شفاعت انبیاء اور ان کے اوصیاء کریں گے، اور خالص اہل ایمان میں سے کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو ربیہ و مضر جیسے کثیر تعداد قبیلوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ کم از کم شفاعت کرنے والا مومن بھی 30,000 انسانوں کی شفاعت کرے گا۔ دین میں شک اور شرک و کفر اور انکار کرنے والوں کی شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ صرف گناہ گار اہل توحید کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید کے متعلق عقیدہ۔ اللہ کے وعدہ اور اس کی وعید کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ خداوند عالم نے جس شخص سے اس کے اعمال صالح کے عوض اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس کو اس کے بد اعمال کے عوض عذاب و عقاب کی وعید و تہدید فرمائی ہے تو اس کے متعلق اس کو پورا اختیار ہے۔ اگر اسے معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد قدرت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق عقیدہ۔ اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے خدا تعالیٰ کی طرف سے موکل و مقرر ہیں، جو اس کے تمام اعمال تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا صرف ارادہ ہی کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس نیکی کو بجا بھی لائے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس جب کوئی شخص کسی بدکاری کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ اسے انجام نہ دے، نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جاتا، بلکہ ارتکاب جرم کے بعد بھی اسے 7 گھنٹوں تک مہلت دی جاتی ہے۔ پس اگر اس مدت کے اندر توبہ کرے تو پھر بھی یہ برائی درج نہیں کی جاتی۔ ہاں، اس اثناء میں توبہ نہ کرے تب صرف 1 گناہ درج کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے بندے کا ہر فعل ضبط تحریر میں لے آتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ راکھ میں پھونک ہی مارے تو وہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جبکہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو لغو اور فضول باتیں کر رہا تھا۔
آن جناب نے اس سے فرمایا اے شخص تو اپنے محافظ فرشتوں سے ایک ایسا نامہ لکھوا رہا ہے جو تیرے پروردگار کے سامنے پیش ہونے والا ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کر جو تیرے لیے مفید مطلب ہیں، اور جو بے فائدہ باتیں ہیں ان سے پرہیز کر۔ پھر فرمایا ایک مسلمان اس وقت تک برابر نیک لکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام نہیں کرتا، ہاں جب وہ سلسلہ کلام شروع کرتا ہے تو اپنے کلام کے اعتبار سے نیکوکار لکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہنسلی والی دو ہڈیاں ہیں، دائیں طرف والا نیکیاں اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ دن والے فرشتے بندے کے دن والے اعمال اور رات والے فرشتے اعمال شب لکھتے ہیں۔ عدل خداوندی کے متعلق عقیدہ۔ خداوند عالم نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ خود ہمارے ساتھ وہ عمدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے، جس کا نام تفضل ہے۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب اور ایک بدی کے بدلے ایک بدی کا عقاب کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔